ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر لاریب نے، ماہر نفسیات ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. یہ کہیے گا، یہ واقعہ سامنے آیا ہے کہ شہری کی جانب سے جو ہے وہ ٹریفک پولیس اہلکاروں پر دھاوا بولا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. کیا دیکھتی ہیں آپ اس واقعے کو؟ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا دیکھتی ہیں کہ عدم برداشت بڑھنے لگ گیا ہے ہماری عوام میں؟ السلام علیکم. بات دیکھیے، آج کل جس طرح کا بادشاہ ہمارے پاس چل رہا ہے اس میں یہ چیز بہت کامنلی دیکھی جا رہی ہے کہ جب لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ انصاف کا نظام غیر مؤثر ہے، لائک کو حکومتی اداروں سے ان کا بھروسہ اٹھتا چلا جاتا ہے. تو اس طرح کی ہمارے پاس ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اور بڑھتی رہتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک آج کل کی جو مہنگائی اور مالی مشکلات ہے اس کی وجہ سے بھی انسان ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی نتیجے میں ان کی برداشت کی صلاحیت اور کم ہو جاتی ہے. اس طرح اس دوران میں انسان جب ڈپریشن یا انزائٹی کے ساتھ متاثر ہوتا ہے، ہمارے یہاں ڈائبٹیز کے بارے میں بات زیادہ کی نہیں جاتی، تو یہ سارے مسائل انسان کو اور زیادہ اس میں عدم برداشت پیدا کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ کہے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو عدم برداشت ہے اس کی کیا بیسک وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے بتایا جیسے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، شہریوں میں ٹینشنز بہت زیادہ ہیں، لوگوں میں 100 مسائل ہیں لوگوں کے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تربیت کہاں سے ہونی چاہیے ان کی تاکہ اس طرح کے واقعات سامنے نہ آئیں؟ ایک تو ہمارے پاس آج کل جو ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے جس کے اندر ہمیں ہر چیز کے لیے فوراً انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے، ہمیں اپنے انسٹاگرام پہ لائکس چاہیے، ہمیں ویوز چاہیے. ہمارے اندر یہ چیز انگرین ہو گئی ہے معاشرہ کہ جو بھی ہمیں ہمارے اندر جو برداشت یا تحمل جو ایک ہماری روایات تھی نا، ایک ہمدردی کی، رواداری کی، وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری معاشرے میں ایک سوچیں ایک بالکل چینج ویو ہو گئی ہے. سب کے اندر ایک انٹالرنس پیدا ہونے لگی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہماری بچپن سے ہم جس طرح ہمارے اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ہمارا خود کا جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے، یہ سب ان ساری عادتوں کو اور پختہ کر رہے ہیں ہمارے اندر. آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، آپ کو بچپن سے شروع کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو کی عادت پیدا کریں. ٹھیک ہے، بچپن سے ہی بچوں کو سکھانا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماؤں کا کتنا کردار ہونا چاہیے بچوں کی تربیت میں تاکہ اس طرح کے کیسز ان فیوچر رپورٹ نہ ہو اور ان میں ایک برداشت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نمایاں طور پر پایا جائے؟ ٹھیک ہے، والدین کا زیادہ رول ہے بچوں کو کی پرورش کرنا. یہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ماؤں کا رول ہوتا ہے، ان کے اندر برداشت تحمل کی عادت پیدا کرنی چاہیے. ویسے بھی کہ ہمارے یہاں سوکس ہوتے ہیں، سوک سینس جو ہمارے اس کے بارے میں بھی بات نہیں کی جاتی. اسکول کا بھی رول آتا ہے اس میں کہ آپ سماجی انصاف اور اپنے تعلیم کے نظام کو اور بہتر بنایا جائے. اس کے علاوہ یہ ہمارے یہاں جذباتی تربیت کو اور ایموشنل انٹیلیجنس کو اتنی ویلیو ہم دیتے نہیں ہیں. اس کی ہی وجہ سے اتنے بڑا معاملہ ہمارے پاس خراب ہو رہا ہے. اس سے سمجھتے نہیں، بہت زیادہ ضرورت ہے ماؤں کو بھی، اسکولس کو بھی اس کے بارے میں پراپر کیمپینز ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس ہو کہ ہم اس چیز کو، اس کی ہیلتھ کی کیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہم کی طرف سے فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، اس طرح مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر لاریب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بات جاری تھی، یہ کہیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ میں بھی ہمارے آس پاس بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جن بچوں میں یا پھر اگر ایڈلٹس کی بات کر لیں میں نا کچھ اینگر ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. بچپن سے ہی کچھ بچوں کی مزاج میں بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن پیرنٹس کی جانب سے اس کو نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا ایٹ دا اینڈ. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ پولیس اہلکار کو جو ہے اس تشدد کیا گیا ہے شہری کی جانب سے. ہمارے یہاں گھروں کا بھی رویہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دیتے. پہلے تو مطلب ہماری والدین کا ہم لوگ کے بھائی آپ کو ساتھ جو کہہ رہے ہیں رسپیکٹ کرنا سکھایا جاتا تھا. اب ہمارے پاس ماشاء اللہ مطلب ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم اپنی آپ کو پتہ نہیں بھروسہ نہیں ہے ہمارا اپنے معاشروں پہ نا، اب کے مطلب کہ جو ہماری اتھارٹی فگرز ہیں ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. اور ہم نے بچوں کو یہ چیز سکھاتے کہ بھائی تم تمہارے مار کرانا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ زیادہ آئی فیل لائک اس کی یہی وجہ ہے کہ بچوں کے اندر اتنا زیادہ انتشار پایا جا رہا ہے جو پہلے نہیں موجود تھا. ہم اپنے بچوں کو اب سکھاتے ہی نہیں ہے کہ ہم کو دوسروں سے ہمدردی کریں یا خاموشی اختیار مطلب کبھی دوسروں کو بھی موقع دیں ان کی بات صحیح ثابت ہونے کا.
صحیح. ڈاکٹر صاحبہ ساتھ ہی موجود رہے گا. ٹھیک ہے, مبشر ساتھ ہی موجود رہے گا. ڈاکٹر صاحبہ کی جانب چلیں گے. ڈاکٹر صاحبہ یہ کہے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا کوئی چائلڈہڈ ٹراما بھی ہوتا ہے جس سے انسان کی شخصیت پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ پھر اس کے بیہیویئر میں اس طرح کی شدت دیکھنے میں آتی ہے؟ بالکل, ہمارے پاس آج کل تو مستقل اس طرح کی چیزیں دیکھ ہی رہے ہیں کہ مطلب آپ کی جسمانی تشدد یا پھر بچوں کے اوپر ہم لوگ اکثر لاسٹ ٹائم کی انہوں نے کی بات پہ تذکرہ کیا تھا کہ جو کارپوریٹ پنشمنٹ کے بارے میں, تو یہ سارے ایونٹس ہیں. ویسے بھی ہمارا معاشرہ آج کل اتنی ذہنی پسماندگی کی طرف جا رہا ہے, تو اس طرح کے چائلڈہڈ ٹراما تو بہت کامنلی دیکھے جا رہے ہیں, اور کیونکہ ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی, ان کو پراپرلی کبھی کاؤنسلنگ نہیں ملتی, ان کو کوئی پراپر سائیکاٹرک ہیلپ نہیں ملتی, تو یہ چیز بڑھتے بڑھتے پھر اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے رد عمل میں آ کر اکثر اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. اور نفسیاتی بیماری نہ بھی صحیح تب بھی اس کے اندر وہ ڈپریشن انزائٹی والی چیزیں ہی اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ اگر اپنے اوزان نہ بھی کھوئے تو اس کے اندر وہ صحیح فیصلہ لینے کا صلاحیت ضرور کم ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ کہیے گا کہ آپ کے خیال میں پولیس اور دیگر حکام کو ہائپر سینسٹیو افراد کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ سچویشن اتنی زیادہ میسڈ اپ کریٹ نہ ہو جائے اور بڑے صلح صفائی کے ساتھ معاملات ایسے طریقے سے انجام پا جائیں؟ دیکھیے ویسے تو میرے خیال سے پرسنل لیول پہ تو آپ آبویسلی آپ پیار سے بات کریں, کوشش یہ کریں کہ آپ اس حد تک نان وائلنٹلی بغیر کسی کو تھریٹ کیے آپ اس کو ڈی ایسکلیٹ کر سکتے ہیں, اس طرح ڈی ایسکلیشن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مگر ہمارے اس طرح کے محکموں کو بھی پراپر ٹریننگ دینی چاہیے اپنے آفیسرس کو کہ وہ کس طرح ہائیلی سینسٹیو لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا کریں. اگر کسی کے اندر کوئی اسپیشلی ایبلڈ ہے کسی طرح یا کوئی جینوئن پرابلم ہے, اور اکثر اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ وہ ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو ان کو اس چیز کے لیے انشور کرانا چاہیے کہ وہ پروٹیکٹیڈ ہے. ہماری جتنی ساری پولیس سروسز ہیں یہ سب ہماری تحفظ کے لیے, اور اس چیز کو باور بنانا چاہیے کہ یہ ہم ان کے ساتھ سیکیور محسوس کریں. تو ان کی باڈی لینگویج سے, ان کی بات کرنے کے رویوں سے ہمیں اس چیز مطلب ایسا نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ہارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی کہ اس کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے جو ہمارے محکموں کو کروانے کی بہت شدت سے ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ایک سینسٹیوٹی ٹریننگ طے کی جائے پراپرلی. اچھا یہ بھی کہیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں پیرنٹس کا کتنا رول ہے اس میں, اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کسی بچے کے اندر اس طرح کی جذباتی کیفیت ہے, بہت زیادہ شدت ہے, اگریشن نظر آ رہا ہے ان کو بچوں کے بیہیویئرز میں, روٹین میں بھی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ کنسلٹ کروائیں, ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں, ان کے سیشنز ہونے چاہیے, یہ چیز ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے ان فیوچر؟ بالکل بالکل, یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے والدین کو مسلسل بچوں کو دیکھنا چاہیے. یہی ہمارے پاس آج کل بہت المیہ ہے کہ ہم فون دے کر سوچتے ہیں کہ بچے اسی طرح پرورش پالیں گے. اوبویسلی ایکٹیو پیرنٹنگ کی ضرورت ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, اپنی معاشرے کو بہتر نہیں کر سکتے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ADHD سنڈروم کے حامل جو افراد ہوتے ہیں ان کے جذبات میں بہت زیادہ شدت ہمیں نظر آتی ہے, اگریشن بہت پایا جاتا ہے ان لوگوں میں, تو آپ کیا کہتی ہیں کہ ایسے کیسز کو کیسے مینیج کرنا چاہیے, ایسے پیشنٹس کو اسپیشلی؟ obviously پراپر سائیکیٹرک ہیلپ کے ساتھ کہ آپ پراپر اس میں سائیکیٹرسٹ کو انوالو کریں. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے اگین اپنے آفیشلس کو پہلے سے ہی سینسٹیوٹی ٹریننگ دے کر رکھیں کہ آپ ایٹ دا مومنٹ آف انکاؤنٹر جو آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس وقت یہ سب جب تک آپ ٹرین نہیں ہوں گے آپ ایک دم سے تو یہ ساری چیزیں نہیں سیکھ سکتے. آپ کو پہلے سے اس چیز کی ٹریننگ اور اویئرنیس کی ضرورت ہے. اچھا یہ بھی کہیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ ٹریگر وارننگ کیا ہونی چاہیے, مطلب کہ ایک حد کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں ایز اے ڈاکٹر کے پیرنٹس کو اب لگے کہ یار اب تو یہ الارمنگ سچویشن ہے, اب تو ہمیں کنسلٹ کرنا ہی چاہیے ڈاکٹر سے؟ اینی ٹائم جب آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ آپ سے کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہے, آپ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اس کے اندر مستقل آپ کو اسکول سے کمپلین مل رہی ہے, آپ کو محلے والے یہ چیزیں بتا رہے ہیں, آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا بچہ اس طرح ریسپانس نہیں کر رہا جس طرح اس کو جس طرح پہلے کرتا تھا, اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ خود ہی آئی تھنک ماں باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے. تو اس لمحے پر جب آپ کو لگے کہ آپ سے بات نہیں ہینڈل ہو پا رہی, آپ کی توجہ سے بھی چیزیں بہتر نہیں ہو پا رہی ہیں, تو فوری طور پر میرے خیال سے کر لینا چاہیے. بھلے آئی فیل لائک اوور کنسلٹ کرنا از اسٹل اے بیٹر آپشن دین اس چیز کو بالکل ہی نظر انداز کر دینا. ٹھیک ہے, ماہر نفسیات ڈاکٹر لاریب ہمارے ساتھ موجود تھیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. مبشر حسین ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بے حد شکریہ.
यहाँ वक्त